کر لیا جاتا ہے۔ چند مالیکیول جیسا کہ انسولین جو شکر کے مالیکیولز کو اٹھاتا ہے، خلیے کے دروازوں سے گزرنے کے لیے بہت بڑے ہوتے ہیں۔ ان بڑے مالیکیولز کے لیے خلیے کے اندر خاص نظام ہے۔ خلیہ اپنی جھلی کے باہر ایک خاص راستہ بناتا ہے۔ باہر موجود انسولین اس ذیلی راستے سے کھینچ لیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ سخت حفاظتی جائزہ شروع ہو جاتا ہے۔ داخلے کے بعد خاص انزائم انسولین پر سے شکر کے مالیکیولز کو احتیاط سے جمع کرتے ہیں۔ انسولین سے حاصل ہونے والے شکر کے ذرات مائٹوکونڈریا لے جائے جاتے ہیں، جو خلیے کا طاقت پیدا کرنے والی تنصیب ہے۔ مائٹوکونڈریا کے ذمے طاقت پیدا کرنے والے انزائم کو خاص طریقے سے توڑنا ہے تاکہ یہ خلیے میں استعمال ہو سکیں۔ مائٹوکونڈریا میں ہونے والی پیچیدہ عمل کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ٹی پی انرجی پیکس متعلقہ حصوں تک منتقل کیے جاتے ہیں، اور یہ عمل بھی اعلیٰ ترکیب کا کھیل ہے۔ اینڈوپلاسمک ویٹیکولم نامی مخصوص راستے خلیے میں ان کی ترسیل میں مدد کرتے ہیں۔ یہ نئی جگہ جو ایک دیو قامت مرکز عمل سے مشابہت رکھتی ہے، خلیے کے پیچیدہ نظام کا دماغ ہے۔ اس کے اندر پوشیدہ مقام ہیں جن میں سے ہر ایک جسیم اعداد و شمار کا مہرہ ہے۔ ان کارنر زونز میں اندرونی بل والی ڈی این اے زنجیریں ہوتی ہیں۔ ہر خلیے کے نظام کی تفصیل ان ڈی این اے زنجیروں میں خفیہ طور پر موجود ہوتی ہیں۔ ایک ڈی این اے زنجیر ایک پرپیچ چکر کی طرح ہے جس میں 4 مختلف مالیکیولز مرحلہ وار موجود ہوتے ہیں۔
یہ 4 مختلف مالیکیولز اصل میں 4 مختلف حروف تہجی یا الفاظ ہیں۔ ان حروف کا احسان ہے کہ معلومات کا ایک عظیم ذخیرہ جو انسائکلوپیڈیا کی کئی عمارات بھر سکتا ہے، ڈی این اے مالیکیولز میں خفیہ قواعد درج ہیں، جس میں انسان کی پیدائش سے لے کر اس کے بالوں کا رنگ تک درج ہے۔ ان خفیہ قواعد میں خلیے میں استعمال ہونے والے ہزاروں انزائمز اور پروٹینز کی افزائش کا تفصیلی پروگرام درج ہے۔ خلیے میں بننے والے تمام مالیکیولز کا منصوبہ اپنی تمام جزیات کے ساتھ ڈی این اے میں لکھا ہوا ہے۔ ایک نامیاتی مالیکیول مثلاً پروٹین کی پیداوار اس کی متعلقہ جین کی پہچان سے شروع ہوتی ہے جو کروموسومز میں ڈی این اے میں موجود ہوتی ہے۔ ایک انزائم جو اس مقصد کے لیے مخصوص ہوتا ہے ڈی این اے زنجیر کو زپ کی طرح کھولتا ہے۔ پھر دوسرا انزائم آ کر اس کو 2 حصوں میں الگ کرتا ہے۔ ایک اور انزائم جلدی سے ڈی این اے کو پڑھ کر اس میں موجود خفیہ اعداد و شمار کا تجزیہ کرتا ہے۔ ڈی این اے میں موجود منصوبہ افزائش کی مکمل تفصیل تیار کی جاتی ہے۔ اس تصویر کشی کو مکمل کر کے انزائم ڈی این اے کو بند کر کے اصل حالت پر لوٹا دیتا ہے۔ ڈی این اے سے حاصل شدہ نقل پیغام رساں آر این اے کہلاتی ہے۔ پیغام رساں آر این اے خلیے کو درکار پروٹین کا منصوبہ افزائش رکھتی ہے۔ پروٹین کی افزائش خلیے کے دوسرے حصے میں ہوتی ہے جسے ہم خلیے کا کارخانہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ ریبوسوم ہے۔ ریبوسوم میں پیداوار کا بہترین نظام موجود ہے۔ پیغام رساں آر این اے ریبوسوم کے ایک حصے سے داخل ہوتی ہے اور آہستگی سے آگے بڑھتی جاتی ہے۔ اس دوران میں آر این اے مالیکیول کی مرحلہ وار منتقلی ہوتی ہے جس میں وہ تیزاب موجود ہیں جو پروٹینز کی پیداوار کے جز ہیں۔ پیغام رساں آر این اے کے احسان سے امائنو ایسڈز بالکل درست ترتیب سے بیٹھتے ہیں۔ جو پیغام رساں آر این اے آگے بڑھتا ہے، خفیہ اعداد و شمار کے مطابق بننے والے امائنو ایسڈز زنجیر میں جمع ہوتے رہتے ہیں۔ اس کا نتیجہ ایک نیا پروٹین ہوتا ہے۔ امائنو ایسڈز کی پیداوار میں معمولی سی غلطی سے پیدا ہونے والی پروٹین بیکار ہو جاتی ہے۔ مگر ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ پیداوار مکمل ہونے پر پروٹین اپنی ذمہ داری نبھانے نکل جاتی ہے۔ یہ تمام غیر معمولی طریقے جو ہمارے جسم سے دور نہیں ہوتے ہیں، دراصل اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہیں اور آپ کے جسم میں موجود
कई सौ खरब खुलियों में मुस्तकिल दोहराए जाते हैं।